آپ پہ جو اٹیک ہوا وہ کیا صورتحال تھی, اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں. دوبارہ سوال سر آپ پہ جو چل ٹھیک ہے. اچھا آپ پہ جو حملہ کی بات ہوئی ہے, کیا اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ کیا دیکھیں, بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ اس معاملے پہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر جتنے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اور اس کے لیے پوری جدوجہد ہماری آپ لوگوں کو بڑی پرانی پتہ ہے. یہ والا قانون جیسے ہی آیا, اس قانون کو واپس لینے کے لیے میں گزشتہ 15 دن سے جدوجہد کر رہا ہوں. پہلے صدر پاکستان کو لکھا, پھر وزیر اعظم کو میں نے لکھا کہ یہ قانون جو ہے واپس لیا جائے, یہ عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہے. اور جیسے ہی ہم نے 2 دن پہلے یہ فائنل کیا اور رات ہم 4 بجے تک اس پہ کام کرتے رہے, خواجہ طارق رحیم, امتیاز رشید صدیقی اور میں, اور فائنل شکل دینے کے بعد ہم لوگوں نے کل جو ہے وہ فائنل مکمل کر کے پٹیشن جب بھجوائی تو دفتر میں کچھ مشکوک افراد میرے نظر آئے جو آس پاس نظر آئے, لیکن وہ نارمل روٹین تھی, میں نے غور نہیں کیا اس بات کے اوپر. لیکن یہ کوشش تھی کہ ہم سپریم کورٹ تک نہ پہنچ سکیں. یہ ہم سب وکلا کو ایک چتاونی دینی تھی, انہوں نے ہمیں ڈرانا تھا. اور آپ نے وہ دیکھ لیا کہ صبح 1:30 بجے کے قریب, وہ تو میرے پاس CCTV کی فوٹیج کے کیمراز موجود ہیں, وہ باقاعدہ وہاں آئے. میں تو یہی سمجھتا رہا کہ صرف وہ لوگ آئے ہیں ڈرانے کے لیے, تو وہ تو پرانی باتیں, ہمیں ڈر تو لگتا کوئی نہیں ہے, ان لوگوں سے کن سے ڈرنا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جب پولیس کو بلایا گیا, CCTV فوٹیج دیکھی گئی, تو باقاعدہ 4 دہشت گرد تھے, 2 موٹر سائیکلوں پہ آئے اور انہوں نے بم باقاعدہ جلا کر پھینکے ہیں. یعنی ایک پیچھے کی طرف پھینکا ہے, ایک آگے کی طرف, تاکہ جو گاڑیوں جن پہ میں نے یہاں آنا تھا وہ جلا دی جائے. پھر یہی بات نہیں تھی, دھمکی دینے کے لیے ان میں سے ایک نے 3 گولیاں فائر بھی کی ہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے, اور لائٹر سائڈ میری 2 ٹائلیں اور ایک شیشہ شہید ہو گیا, اور لائٹر سائڈ بات کر رہا ہوں. لیکن ہم باز نہیں آئے, اور نہ باز آئیں گے. ہم پہنچے یہاں پر اور ہم باقاعدہ ٹائم پہ پہنچے ہیں. اور اب بھی بات صرف اتنی ہے کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے, عدلیہ ہماری ریڈ لائن ہے, اور ہم اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. باقاعدہ آپ نے دیکھا کہ ملک کے جو ٹاپ لائرز ہیں, ٹاپ نوچ لائرز ہیں, 15 تاریخ کو باقاعدہ ایک سیمینار رکھا جا رہا ہے. اس میں یہ پورا معاملے سارے رکھے جائیں گے اور ایک ایک چیز بتائی جائے گی. آج آپ نے سارا معاملہ دیکھ لیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے, اور جو ہم بات کر رہے تھے وہی بحث, یعنی ہم نے کوئی نئی بحث نہیں کی ہے. یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی نہیں, ہم نے وہی بات کہی ہے. عدلیہ کی آزادی, آئین کا آرٹیکل 191, آرٹیکل 142, انٹری 55, اور خاص طور پر حسبہ بل. اور یہ ہم سب ذکر کر چکے ہیں کہ حسبہ بل کے اندر بھی عدالت نے جو قانون ہے جو بنا نہیں تھا اس کو الٹرا وائری ڈکلیئر کر دیا تھا. تو یہ والا قانون بھی عدلیہ کی آزادی میں نہ صرف مداخلت ہے بلکہ عدلیہ کو ٹیک اوور کرنے کی بات ہے. عدلیہ کو ٹیک اوور ہم نہیں ہونے دیں گے, اور اس کے لیے ہم ہر جدوجہد لڑیں گے. اچھا صاحب, آپ کے اوپر جو اٹیک کیا ہے, آپ کا الزام کس طرف جاتا ہے؟ کوئی اس طرح سے آپ کو دیکھیں, ایک بات ہم بتا دیں واضح طور پر, مجھے پولیس نے روکا کہ پرچہ دے کے جائیں. پرچہ ہم دے رہے ہیں, اور اس میں پوری تحقیق کرنے کے بعد ہم سارے میٹیریل اکٹھا کر لیا ہے موجودہ حکومت کے اوپر, خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان اور کچھ وزراء کے اوپر اور کچھ سیاسی لوگوں کے اوپر, کیونکہ ان کا یہ انہی کا کام ہے اور کسی کا کام نہیں ہے. اور وہی بم آپ نے وہ دیکھے ہوں گے جو عمران خان کے گھر پہ بم برآمد ہوئے پلاسٹک کی بوتلوں والے, میرے گھر بھی وہی بم. اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ کون ہیں, لیکن یہ لوگ سامنے آنے تو چاہیے. اس پہ باقاعدہ بھی آج لاہور جا رہا ہوں میں, اور جا کر پرچہ جو ہے میں باقاعدہ ان لوگوں کے خلاف, اور بیٹھیں گے نہیں, ان لوگوں کو ان کے منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں. سر یقیناً حملہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا وزیر اعظم اتنے اب ان کا کام رہ گیا کہ آپ کے لیے اب وہ کام کریں گے؟ سوال میں نہیں ہوں. پہلے عمران خان کی شخصیت کے اوپر حملہ کیا گیا, اس کے بعد جو وکلا عمران خان کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے اوپر ہے. آپ یہ سمجھیے بات کو کہ انصاف کی فراہمی کے لیے دروازے بند, یعنی عدالتوں کے دروازے پہلے بند کرنا چاہتے تھے, اب وکلا کے اوپر حملہ کر کے وہ دروازے بند کر دیا کہ وکلا آگے نہ آئیں, وکلا گھر بیٹھ جائیں. انہیں کیا پتہ ہے کہ وکلا تو اس سے زیادہ کام کرے گے. آپ پارلیمنٹ کے باہر دیکھ لیں, ہماری وکلا برادری ساری کھڑی ہے اور ہم سب کھڑے ہیں. سر اگر آپ کے خلاف فیصلہ آیا تو کیا سر آپ کے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نامعلوم افراد یہ کام کر رہے ہیں, آج آپ نے ڈائریکٹ حکومت کو جو ہے وہ اس کا ذمہ دار قرار دیا. دیکھیں میں چینج ان دی پالیسی نو ناٹ ایٹ آل عمران. دیکھیں وہ پارٹی پالیسی جو بھی ہے وہ پارٹی نے دینی ہے, میرا اس حوالے سے کوئی میں تو اپنے حوالے سے میں تو دیکھتا آ رہا ہوں نا, میں تو اس معاملے کو بڑا باریکی سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ اس وقت بینیفیشری کون ہے.
यानी इस वक्त अदलिया को टेक ओवर करने में कौन है, ये जो 13 सियासी जमातें हैं वो सारी इस बड़े मामले में फ्रंट पे आई हैं। तो हम कोशिश भी हमारी यही है और हम चाहेंगे भी कि इस मुल्क में निज़ाम आगे चले, अदलिया को आज़ादी से काम करने दिया जाए और हमारे अगेंस्ट जो कोई भी है हम तो मौत हाथ पे लिए फिरते हैं, कोई पता नहीं किस वक्त आ जाए। आप क्या इस वक्त अगर आपके खिलाफ फैसला आता है तो क्या पीटीआई काजी फायज ईसा के खिलाफ जो कैंपेन चलाती थी चीफ जस्टिस मौजूदा के खिलाफ भी वही कैंपेन चलाएंगे? देखिए मैं एक पहले बताता चलूँ, जस्टिस काजी फायज ईसा के अगेंस्ट कैंपेन का कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई के साथ, ये ज़हन में रख लीजिएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से जो मामलात हैं अपनी जगह, वो हर जज का एहतसाब होना चाहिए, जो मर्जी मामलात हैं वो अपनी जगह पर हैं। मुझे आज भी रहा है कि उनका ये एहतसाब नहीं हो सका, उनका एहतसाब होना चाहिए। बाकी जजेस के हवाले से जिनके बारे में अगर कोई इस तरह के इल्ज़ामात हैं, ये नहीं कि आप झूठे रेफरेंस दाखिल करें या सारी झूठी दरख्वास्तें दायर करें, हम उसको प्रमोट नहीं करते। सर देखिए ना, 1 मिनट में आपके 2 मुख्तलिफ बयान, पहले बयान पे कहा कि एजेंसियों का नाम लेते थे, आपने कहा कि मैं वकील हूँ, पार्टी पॉलिसी बयान नहीं कर सकता। दूसरे लम्हे आपने कहा कि काजी फायज ईसा के खिलाफ जो है पीटीआई नहीं कर रही। आप पीटीआई की तरफ से इसका मतलब है कह रहे हैं, अभी आपने कहा। मैं फिर बताता चलूँ, जस्टिस काजी फायज ईसा का किसी, आप छोड़ देते उन लोगों का सवाल, बड़ी सीधी सी बात है, जस्टिस काजी फायज ईसा को अपने मनी डिक्लेयर करनी चाहिए, मनी ट्रेल देना चाहिए। बहरहाल छोड़ें, ये चीफ मौका नहीं है जस्टिस को भी देनी चाहिए, उन्होंने तो पब्लिक को आवाज़ दी है। मैं देखिए ये मौका नहीं है, आप इस बात को ट्रैक से मत उतारिएगा। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जजेस में हारमनी होनी चाहिए, जजेस को इकट्ठे होना चाहिए, जजेस का जो एक इंप्रेशन जा रहा है वो इंप्रेशन नहीं जाता। सर सिक्योरिटी डिमांड करेंगे आप? देखिए मेरी आज तक पिछले कोई 15 साल से, आप लोगों को याद होना चाहिए कि अल्ताफ़ हुसैन पे जब पाबंदी लगवाई थी मैंने बोलने पे और बात करने के ऊपर, तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में आना था हियरिंग के लिए, जैसे आज हुआ है, उस दिन भी 2 मोटरसाइकिलों के ऊपर 4 दहशतगर्द आए थे मेरे दफ्तर ऑटोमेटिक गनों के साथ। वो लेट हो गया, अलहदा बात है। उस वक्त के बाद मेरे दफ्तर में कोई 3 हमले हो चुके हुए हैं। ये हमला तो बड़ा ख़तरनाक हमला है, बच्चों के ऊपर धमकियाँ देना वो अलहदा बात है, लेकिन सिक्योरिटी इनसे मैं तो नहीं चाहूँगा। अजहर सदीक साहब, लतीफ़ खोसा साहब ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली है 15 अप्रैल को, तो आप लोग की नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? क्या कोई वकला तहरीक शुरू करने का इरादा रखते हैं आप लोग? देखिए एक बात तो ज़हन में रखिएगा, जिस तरह अदलिया को दबाने की कोशिश की गई है, हम इसके सख्त खिलाफ है। हमें तहरीक भी शुरू करनी पड़ी, हम करेंगे। अभी हम टेबल पे बात कर रहे हैं, अभी हम समझा रहे हैं उनको कि कागज़ों पे आप टेबल पे बात को समझ जाएं। अगर वो टेबल पे बात नहीं समझेंगे तो तहरीक ज़रूर शुरू। थैंक यू सो मच।